حسان ناظرین کرام، جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے. خاص طور پر 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد جو عدالتوں کی کارروائی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے جس طرح عمران خان کو بیل دی ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو اعتراضات بھی پیدا ہو رہے ہیں. بہت سے کہتے ہیں یہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے. پھر سپریم کورٹ نے دڑا دڑ ایک ہی دن میں ان کی کئی بیلیں لی ہیں. اس پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر اب یہ لگتا ہے کہ ملک کے اندر آنے والا ہفتہ جو ہے وہ اور بھی ہنگامہ خیز ہوگا. کل مولانا فضل الرحمان نے عدالت عظمیٰ کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا. دھرنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے جو فیصلے وہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں تحفظات ہیں، اور پارلیمنٹ اگرچہ اس کے بارے میں قرارداد پاس کر چکی ہے اور وہ اپنے انداز میں رجسٹ کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم سیاسی طور پر اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مریم نواز بھی اس جگہ شریک ہوں گی، کچھ لوگوں کو لے کر یا بہت سے لوگوں کو لے کر جو لاہور میں ان کے ساتھ چلیں گے، راستے میں شامل ہوتے جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عدالت کے بارے میں آ رہا ہے فیصلہ دے سکتی ہے، کسی کو توہین کا کنٹمپٹ کا نوٹس بھی جاری کر سکتی ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید پارلیمنٹ اس کو مانے نہ مانے تو کیا آئینی بحران پیدا ہوگا، اور اس آئینی بحران کے بعد فوج کا اپنا رد عمل کیا ہوگا. اور فوج جو ہے ان کے چیف کے حوالے کے ساتھ ہمارے عمران خان صاحب نے باہر آ کر ذرا سخت الفاظ کہے ہیں، اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے. اور انہوں نے جو کوئٹہ و پشاور گیرزن میں خطاب کیا ہے اس کی کچھ لوگوں کے درمیان کچھ گفتگویں کلپس اس کے وائرل ہو رہی ہیں، جس میں لگتا ہے کہ وہ بہت یعنی کہ ایک طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ اب فوج کو کسی ایسی صورتحال کو فیس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کچھ بھی کہہ دیجیے گا، جمہوریت تو اس میں ہمیں خاصا خطرات میں دکھائی دیتی ہے. آئین بھی ایک طرح کا اسٹیک ہے، اور ملک نہیں بچتا اگر آئین نہ بچے. آپ کا ایک ہی چیز ہے جو ملک کو بچاتی ہے. جب وہ چیز ہم سے چھن گئی تھی تو مشرقی پاکستان لگ ہو گیا تھا، اور آئین بنانے کی کشمکش میں ہم ملک کھو بیٹھے تھے. اب دیکھیے کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں، جو ویسے تو ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں پنجاب کے، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق بھی ہے، لیکن بہت اعتدال کے ساتھ اور معتدل انداز میں ایک قانون دان کے طور پر بات کرتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قانون دان بھی ہیں، اور ظاہر ہے ان کی جماعت JUI جو ہے وہ کل ایک طرح مولانا فضل الرحمان دھرنے کو لیڈ کریں گے عدالت کے سامنے، اور اس مقدمے کی پوری جو پروسیڈنگ ہے اس کے درمیان ہی ایک طرح کا بڑے قریب کے ساتھ انہوں نے اس سے دیکھا ہے. طاہر ملک صاحب ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں، دوست ہیں، وہ بھی ایک بڑا بے باک قسم کا تجزیہ کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسکائپ پر، اور ان کی گفتگو بھی آپ سنیے گا، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ میری خواہش تھی کہ اس کور کمانڈر ہاؤس جو لاہور میں جناح ہاؤس کہلا رہا ہے، اس کے جو سابق آکوپینٹس ہیں موجودہ کے ساتھ تو آپ رابطہ نہیں کر سکے. میں پوچھتا ان سے کہ ان کی کیا رائے ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، 1 گھنٹے تک وہ ہمارے ساتھ تھے، اور ہمیں خیال تھا کہ لیکن پتہ نہیں شاید کوئی ٹیکنیکل وجہ ہے یا کیا، ان سے اب ہمارا کریکشن نہیں ہو رہا، یا شاید ہو سکتا ہے ان کو ایک مشورہ دیا ہو کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیجیے گا جو کہ مشکلات پیدا کر سکتی ہو. ہم نے جنرل معید الدین حیدر صاحب سے رابطہ کیا کہ پرانے آدمی ہیں، کسی کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ ان کو ایک مشورہ دیا جائے. وہ بھی یہاں کے اس کور کمانڈر ہاؤس کے آکوپینٹ رہے ہیں، لیکن ان کا فون اس وقت بند جا رہا ہے، ورنہ مجھے یقین تھا کہ وہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں آ جائے. جی اب ایسا میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا تو عدالتوں کا مسئلہ ہے. جی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس طرح جس طرح انہوں نے بیہیو کیا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فیصلہ تو صحیح تھا لیکن بیہیو کرنا ان کا اتنا جچتا نہیں تھا. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے جس طرح دڑ بیل دی. اب کل جو ہونے والا ہے یہ تو اب قصہ ماضی ہو گیا نا جی، اس پر ہم گفتگو کرتے جاتے ہیں، ہوتا جاتا ہے. کل سپریم کورٹ نے 3 بینچ وہ بیٹھ گیا، 3 افراد کا بینچ، جس پر ان لوگوں کو اعتراض ہے، وہ دھرنا دینے کے لیے بیٹھ جائیں گے. کیا نظر آتا ہے پاکستان کا آنے والے دنوں کا نقشہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میر صاحب، پہلی جو آپ نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو بیل آؤٹ کیا گیا عمران خان کو، اور اس کے بعد اگر انہوں نے ایک بڑی اچھے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا بینچ نے اور چیف جسٹس نے، اس کے اوپر اعتراض کی مجھے اب تک وجہ نہیں سمجھ آئی. وہ کہتے ہیں ان پریسیڈنٹڈ ہے. قاضی کیسے ان پریسیڈنٹڈ ہے؟ کہتے ہیں حضرت عمر آئے تھے، پیش ہوئے تھے،
تو قاضی نے کہیں ان کو امیر المومنین کہہ کے پکار لیا، فیصلہ ان کے حق میں بھی کیا، حضرت عمر کے حق میں، لیکن بعد میں انہوں نے قاضی کو معذور کر دیا یہ کہہ کر کہ تم نے تو میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا تھا۔ تو ان کا ساتھ امتیازی سلوک تو کوئی نہیں کیا انہوں نے، یہاں میں یہی آپ بات کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی۔ میں آپ کو نہیں، یہ تو سوال یہ ہے، ہاں انہوں نے یہ سلوک جو ہے اس سے بھی زیادہ، جب عمران خان کی حکومت کو انہوں نے سپریم کورٹ نے لارجر 5 ججز کے فیصلے سے حکومت کو ختم کیا تھا، اور یونینیمسلی انہوں نے، جب جوتیاں ماری تھی پی ٹی آئی نے باہر لندن وغیرہ میں، وہ چھوڑیں اس بات میں، کورٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس فیصلے سے پہلے انہوں نے اس کو عدالت کے اندر روسٹم کے اوپر بولنے کی اجازت دی تھی شہباز شریف کو بھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو بلاول کو بھی، اور بلاول بلکہ اس وقت بھی جب بلاول بول رہا تھا، ایون تعریف کی ہو تو یہ ایک ججوں کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوا کرتا، نہیں دیکھیں چاہے بلاول کی بھی ہو چاہے شہباز کی، ججز کا سوال تو یہ ہے، آپ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ججز کا ایٹیٹیوڈ کیوں نہیں ایسا ہونا چاہیے؟ آپ نے کسی نے جرم کیا کہ زیادتی کی ہے، اس کے قانون کے مطابق ہمارے فیصلہ ثاقب کرو۔ نثار جو تھے وہ تو اچھے بھلے بندے کو ڈانٹے ہی رہتے تو تھے۔ غلط ہے نا، ججز کا کام ڈانٹنا تھوڑی ہے، ججز کا کام تو انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، باقی کسی کو انسانیت کے درجے سے تو نہیں گرا سکتے ٹھیک ہے آپ، ٹھیک ہے، اس کو اس کی اچھی نظر سے دیکھیں۔ چلیے ثاقب نثار پر آپ کے کمنٹ آ گئے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس بات کو چھوڑیں، اب یہ میں بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اگر ایک اچھے سلوک سے اگر یہ کہا ہے کہ یہ بات کی ہے تو اس میں برائی والی کون سی بات ہے؟ ہاں انہوں نے جو فیصلہ کیا اس میں فیصلے کے بتائیے اس میں غلطی کون سی فیصلے کی؟ نہیں، اب وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رات کو یہ ہم پولیس گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے، آپ کہتے ہیں بیل دے دی جائیں گھر جائیں، نہیں، انہوں نے ان یہ کہا، کو سنا ہے کہ وہ کورٹ کو یہ ڈر تھا کہ باہر نکلیں گے کسی اور کیس میں پکڑ لیں گے۔ انہوں نے انشور کیا، انہوں نے کہا کہ کیونکہ کل صبح آپ نے پیش ہونا ہے کورٹ کے اندر، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو فیصلہ دے گا وہ فیصلہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ بھی کروانا ہے اور آپ نے ماننا ہے اس فیصلے کو، اور ٹو انشور کے وہاں پہ جانا ہے، اینڈ سیکنڈلی وہاں رات کا بینچ بیٹھے نہیں، اور کہا جو مقدمہ ہوا ہے، جو دوسرا ہوگا، شام جو کا، ہو سکتا ہے، دوسرا رات کا سوچ وقت سکتے میں، ہیں۔ رات کے وقت میں ایک آدمی کی جان کے دشمن ہوئے پڑے ہیں اور ویزیبلی بہت ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی کا ارینجمنٹ ہوا بھائی آپ رات وہاں پہ گزاریں اور صبح یہاں پہ پیش ہوں، اس میں کیا برائی کی بات ہے؟ اچھا چلیے ٹھیک، اب کل کیا ہوگا؟ اور دوسری اصل بات یہ ہے کہ جو کل آپ نے کل والی بات کی ہے، دیکھیے سپریم کورٹ نے کل ایک بڑا اہم ان کا جو کل کی جو پروسیڈنگ ہوگی، سپریم کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کیا، باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی، ہیئرنگ میں سب کو موقع ملا، ہیئرنگ کے دوران انہوں نے آ کے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ وہ تو باہر کیا تھا، کورٹ میں تو نہیں کیا۔ کورٹ کا نہیں، اعلان تو آپ نے دیکھنا، تو کورٹ میں تو انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، نہیں، جب ایک وہ لکھ انہوں نے کہا کے کہ ہمیں سنو، انہوں نے نہیں، ان کا باقاعدہ لکھا ہوا جو ان کا فیصلہ تھا وہ عدالت میں بھیجا، پیش کیا۔ چلیے ٹھیک، اب ایک کلائنٹ یہ کہہ دے کہ جی میں آپ بائیکاٹ کر رہا ہوں، میں کسی کو پیش نہیں کر رہا، اب کوئی وکیل آ کے تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں پیش ہو رہا ہوں، کانٹ، یہ تو کلائنٹ کے کہنے پہ وکیل پیش ہوتا ہے، یہ صورتحال تھی۔ اب بات یہ ہے وہ کل یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ دھرنے کا مقصد ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر اثر انداز ہوں۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ابھی تک وہ اس سب سے اہم جو ستون ہے اسٹیٹ کی فنکشننگ کا اور آئین کی کسٹوڈین جس کو کہتے ہیں وہ جوڈیشری ہے، پری ریکوزٹ سب سے بڑی جو ایک قابلیت جو ایک جج کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہی مسٹ ناٹ بی انفلوئنسڈ، کتنا بڑی کوئی بات ہو اس کو وہ انفلوئنس میں نہیں آنا ہے، اس نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بٹھا کے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کریٹ کر کے سب کا بینچ بنا دو، وہ مانتا ہی نہیں۔ کیوں مانے؟ نہیں ضرورت کیا لوگوں کے کہنے پہ بینچ بنیں گے؟ جو سینئر موسٹ لوگ ہیں ان کو وہ الگ بٹھایا رکھتا ہے۔ کیوں نہیں؟ اب دیکھیے آپ یہ 8 رکن بینچ بنا ہوا نا، اس میں سب وہ ہیں سینئر چھوڑ کے بنا دیا، تو یہ پریروگیٹو ہے چیف جسٹس کا، وہ جس کو چاہیں گے بنائیں گے۔ وہ تو ہٹا دیا پارلیمنٹ۔ سوال یہ ہے کہ یہ اگر آپ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون پاس ہی نہیں کرے گی، کر گیا تو نل اینڈ وائٹ۔ پارلیمنٹ کو صرف قانون سازی کا حق ہے، کوئی ریزولوشن دے کے اور یہ پروٹیکشن جا کے ایگزیکٹو پارلیمنٹ میں پروٹیکشن نہیں لے سکتی۔ اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ 3 الگ ستون ہے۔ کیا ہوگا؟ ٹرائیکوٹمی آف اتھارٹی جو ہے آپ کو ہماری کانسٹیٹیوشن کی کہ ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے، 3 الگ الگ جو ہیں ستون ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں یا ابھی لائن پہ؟ اچھا طاہر ملک صاحب آپ سن رہے ہیں ساری بات، ہما بکائی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں،
اور میں نے بتایا کہ جنرل غلام مصطفیٰ کی ہماری کوشش تھی کہ وہ آکوپنٹ رہے ہیں لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کے، ان سے گفتگو کرتے، لیکن 1 گھنٹے تک تو وہ ہمارے ساتھ ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے جنرل محی الدین حیدر کی بھی کوشش کی لیکن وہ فون بند جا رہا ہے، مجھے ورنہ یقین تھا کہ وہ میری ریکویسٹ پہ لازمی آ جاتے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ ساری صورتحال جو اویس صاحب نے بیان کی ہے اس پہ کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سارے لاہور کے واقعات دیکھے، حالات دیکھے، ملک دیکھے، جی ایچ کیو میں جو کچھ ہوا وہ بھی سنا، اب کل جو ہونے والا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے ایک جرنلسٹ کے طور پر، کیا کہیں گے آپ؟ میری آواز آپ کو آ رہی ہے جی؟ جی بہت اچھی آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں جی، ایک جو لا پاکستان کا کہتے ہیں میں اس سے شروع کرتا ہوں۔ آپ کا قانون تو بالکل کلیئر ہے کہ آپ نے اس ملک میں توہین ہائی کورٹ ہو چکی ہے، اس ملک میں عدالت کا جو حکم ہے اس کی حکم عدولی ہو چکی ہے، اور کل میں نے 3-4 جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق اگر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آپ سے کہا ہے آپ نے کرنا ہے، تو اس کا ذمہ دار آپ کا وزیر دفاع ہے، وزیر داخلہ بھی بن رہا ہے، وزیر اعظم بھی بن رہا ہے، وزیر خزانہ بھی بن رہا ہے، اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی بن رہا ہے۔ تو وہ ٹیکنیکلی اگر آپ اس پہ، یہ تو فیصلہ تو عدالت کرے گی، میں تو ایک کامن سینس ایز اے سٹیزن بات کر رہا ہوں، تو وہ ان لیگل کام تو ہو چکا ہے، آپ نے اس کی توہین بھی کر دی ہے، حکم عدولی بھی کر دی ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ پہ آرٹیکل 6 ایک الگ بھی لگتا ہے، ایک تو عدالت کی آپ نے توہین کی ہے، یہ ہے یہ جو کل کا دن اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح اس کو عدالت آگے لے کے چلتی ہے۔ گو کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن نے بھی ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ ریوائز کی جائے تاریخ، مگر میں سمجھتا ہوں یہ اصل ایشو یہ نہیں ہے، اصل ایشو کچھ اور ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جو عمل ہے 75 سال سے وہ فیلئر ثابت ہو گیا۔ اگر کسی ملک کی جو دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کے سارے مسائل سیاسی کی بجائے عدالتوں نے حل کرنے ہیں، تو یہ تو بڑا ہی اچھا حل ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کو پوری یو این او میں جانا چاہیے، کہنا چاہیے یار ختم کرو الیکشن، یہ کیا بکواس ہے، کمپین کرو، سیاسی جماعتیں بناؤ، 5-6 جج رکھو، جس طرح وہ جو فیصلے کرتے جائیں وہی کہہ دیں کہ یہ حکومت اس کو دے دو، اس کو توڑ دو۔ تو ہم نے بیسیکلی الائنمنٹ کا مسئلہ ہے، پاکستان کا انٹلیکچوئل فیلئر ہے، پاکستان کی ریاست کا فیلئر ہے، یہ فکر کا فیلئر ہے کہ پروسیس پولیٹیکل ہے، لڑ ہم عدالتوں میں رہے ہیں۔ ہم نے شیخ مجیب کو بھی عدالتوں سے مارا، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی بھی عدالتوں سے مارا، ہم نے بے نظیر نواز شریف کو بھی عدالتوں میں پھنسانے کی کوشش کی، ہم نے گیلانی کو بھی عدالت سے نااہل کرایا۔ تو میرا خیال ہے ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تو ایک لگتا ہے بڑا بچگانہ قسم کی ایک پولیٹیکل کلچر ہے جس میں میچورٹی نہیں ہے، ہر وقت پورا پاکستان کو LLB بنا دیا، وکیل بنا دیا کہ اینجو ہوگا تو اینجو ہوگا تو انہیں عدالت ہوئے گی۔ سیاست کا محور عوام ہوتے ہیں، سیاست کا محور ڈسکشنز ہوتی ہیں، سیاست کا محور ہوتا ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو اس ملک میں ایک چیز مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ پولیٹیکلی عمران کو نہیں پکڑ سکتے، نمبر اس کے پاس زیادہ ہے، تو بس آئیں بائیں ہو رہا ہے، کبھی ٹیررزم ہو رہا ہے، کبھی فلانی عدالت لگ رہی ہے، فلانی عدالت لگ رہی ہے۔ جمہوریت میں صرف ایک عدالت ہے، وہ ہے کہ آپ عوام کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں بھی کس کو تم نے حکومت دینی ہے، اس کو حکومت دے دیں، جب اس کی پرفارمنس خراب ہو ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ الیکشن کریں تو اس کو نکال لیں۔ میرا خیال ہے ہمارا فنڈامنٹل مسئلہ ہے، نہ ہم ڈیموکریٹک ٹھیک ہے۔ کیوں بھائی سینیٹر صاحب ساتھ ہیں ہمارے؟ اور اس سے ہونا کچھ نہیں ہے میر صاحب، آپ عدالتوں سے اگر سیاست کریں گے تو آپ گھومتے رہیں گے، یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے ہما بقائی صاحبہ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم سے جو کچھ ہوا میری خواہش تھی کہ ہمارے یہاں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ہیں، وہ کور کمانڈر رہے ہیں، ان سے پوچھتے کہ وہ آکوپنٹ رہے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے، یا جنرل محی الدین حیدر صاحب سے پوچھتے، لیکن ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ جنرل غلام مصطفیٰ تو ہاں کر کے آدھے گھنٹے سے پہلے کوئی ان کا فون پتہ نہیں کیا بند ہو گیا ہے۔ آپ ساری صورتحال پہ جو ملک میں ان دنوں میں ہو رہا ہے، ہوا ہے، عدالتوں میں ہوا ہے، سڑکوں پہ ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں کل پرسوں ہونے والا ہے عدالتوں کے اندر اور عدالتوں کے باہر، کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک زمانے میں آپ ڈیموکریٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھتے تھے جو میرے ذہن میں بھی تھے، اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے سجاد میر صاحب، آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ 2 فارمر جنرلز نے آ کر اس بات پہ کامنٹ کرنے سے گریز کیا ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، اور میرے اور آپ کے ذہن میں اس بات پر تو ضرور سوال اٹھے گا اس دکھ کے بعد کہ یہ سب کچھ ہوا، کہ کیا یہ سب کچھ ہونے کی اجازت دی گئی، کیا سیکیورٹی کمپرومائز تھی، یا ہماری اسٹیٹ کی انٹیلیجنس کا اتنا بڑا فیلئر تھا کہ دے نیور سو اٹ کمنگ۔
میرے ذہن میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ ود دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ان دا ورلڈ کیا یہاں پر کسی کو اس کا الرٹ نہیں تھا کہ اس طرح کا ریئیکشن آئے گا یا یہ جتھے منجمد ہو رہے ہیں اور یہ حملہ کرنے والے. تو پہلا تو سوال ہماری انٹیلیجنس فیلئر پر ہے. عمران خان بہت بڑا آدمی ہے, اس نے یہ کروایا, چلیے میں مانتی ہوں آپ کی بات, ہائپوتھیٹیکلی میں اگری کرتی ہوں عمران خان نے یہ موبلائزیشن کی, پی ٹی آئی نے یہ موبلائزیشن کی. کیا حکومت وقت سو رہی تھی؟ کیا ان کی انٹیلیجنس کو اس کے حوالے سے کوئی سوال نہیں تھا؟ کوئی جواب نہیں ہے. وہاں پہ بھی تو سوال اٹھائیں. ہیونگ سیڈ دس جی, آپ نے بالکل صحیح کہا, میں بہت ہمیشہ جمہوریت کو میں نے سپورٹ کیا ہے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوریت بالخصوص 70 سال میں ہمارے پاس ایک جگہ تھی ویئر دا بک یوزڈ ٹو اسٹاپ. مجھے اور آپ کو دونوں کو علم ہے کہ کچھ روز پہلے ایمرجنسی لگانے کی بات 2 جگہ ہوئی اور دونوں جگہ اس پہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا. ٹھیک ہے, آپ کو خبر تھی, مجھے بھی خبر تھی, کہ خیال تھا کہ نماز سے پہلے مارشل لاء یا ایمرجنسی لگ جائے گی, وہ نہیں ہوا. اب صورتحال یہ ہے جو میں بار بار کہتی ہوں کہ اب کرٹن گرنا ہے. The curtain has to fall. یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے سجاد میر صاحب, کیونکہ اس ڈرامے کے نتیجے میں اب ریاست کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. یورپین یونین, یونائٹڈ نیشنز, امریکہ, وائٹ ہاؤس اور انڈیا میں تو جو ہمارے صورتحال پہ وہ تماشا لگا رہے ہیں اس کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں 2 چینلز پہ انوائٹڈ تھی سجاد میر صاحب, یقین کیجئے میں دونوں سے اٹھ کر نکل گئی باہر, کیونکہ اپنے ملک کی اتنی بے عزتی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. لیکن جب میں نے فون بند کر دیے اور ان کا حصہ نہیں بنی تو بعد میں نے یہ سوچا کہ اوروں کو کیا کیوں, تماشا تو ہم نے لگایا. ٹھیک بات ہے, تماشا تو ہم نے لگایا, ٹھیک بات ہے, اپنا تماشا تو ہم نے بنایا. جی جی بالکل. اب سوال یہ ہے کہ یہ تماشا کب اور کہاں رکے گا. اور دیکھیے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. somebody will have to back off and somebody will have to intervene. کیونکہ میرا نہیں خیال, میں بالکل آپ کی واضح بات کہہ رہی ہوں کہ یہ بات پیر منگل بدھ سے آگے جانی چاہیے. ایسا کہیں ہوتا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ دھرنے دے, ایسا کہیں ہوتا ہے کہ اپوزیشن کہے کہ میں جو عمران خان دی اونلی اپوزیشن کہ میں پبلک کیمپین پہ جا رہا ہوں اور 144 لگا ہوا ہے. اب یہ کیا کریں گے؟ ان کو اجازت دیں گے 144 کو وائلیٹ کریں اور ایک کے اوپر لاگو کریں گے؟ اور اگر اسٹریٹ پہ تصادم ہو گیا تو پھر اس کو روکنے کی کیا ان کے پاس, پھر یہ بعد میں کہیں گے اتنے ارب کا نقصان ہو گیا, اتنے لوگوں کی ہمارے پاس تصاویر ہیں, اتنی جگہوں کو آگ لگ گئی اور ہم نے پکڑ لیا. ٹھیک بات. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. کرتی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. بہت عمدہ ہوا, میں بھی سننا چاہوں گا. میں بھی ان سے بات کرنا چاہوں گا تاکہ ہماری بات اور زیادہ اس میں وسعت ہو جائے. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میر صاحب ایک تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا, تھوڑی میں دیر ہو گئی. نہیں, ہم چاہتے تھے کہ بات آپ سے شروع کروں کیونکہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے جسے ہم جناح ہاؤس بھی کہتے ہیں, آپ اس کے آکوپنٹ رہے ہیں. آپ کی فیلنگ کیا ہے اس وقت؟ میں پہلے تو بات سیدھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ بڑے معاملات سے ملک کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں, کہ آپ کو کیا ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو میر صاحب میں آکوپنٹ نہیں رہا, لاہور میں جو سی تھا کور کمانڈر کا گھر ہے, یہ آنا جانا بہت تھا ہمارا یہاں پہ. اچھا. فیلنگ تو کب, فیلنگ سے بات بہت آگے نکل چکی ہے. بہت افسوس کہیں, دکھ کا اظہار کریں, روئیں اس بات پہ کہ جناح ہاؤس یا کور کمانڈر کا گھر نہیں جلا. میں سمجھتا ہوں میرے ملک کو آگ لگی ہے یہ, اور پاکستان کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کی قوم کا نقصان ہوا ہے. پاکستانی فوج جو ایک پاکستان میں ایک یکجہتی کی علامت ہے, میری فوج ہے, آپ کی فوج ہے, ہمارے بچے ہیں یہاں پر, ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی یہ میں آپ سے کہہ نہیں سکتا. کیونکہ جس طریقے سے میری جن سے بچوں سے بھی بات ہوئی ہے وہ دکھ سے مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم کن کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم کن کے لیے کھڑے ہیں یہاں سرحدوں پر. ہم جو روز کے حساب سے دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے گزشتہ دہائیوں سے, اتنا پاکستان نے نقصان بھی اٹھایا ہے, جانی نقصان بھی اٹھایا ہے, اور اب بھی جاری ہے. اور اب بھی کیا اس کی سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں تھا؟ دیکھیے کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکورٹی تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, لیکن اس بات کا ہے کہ جب یہ ان کو حکومت کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو انہیں گرفتار کرنا ہے, اور حکومت یہ بھی جانتی ہے کہ اس سلسلے میں ریئیکشن ہوگا, اور سب کو پتا تھا کہ ریئیکشن ہوگا یہ,
تو حکومت کیوں سوئی ہوئی تھی؟ فیڈرل گورنمنٹ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. پنجاب کی حکومت کو پتہ نہیں تھا. یہ کراؤڈ کراؤڈ میں لوگوں سے چند لوگ جن سے بات میری ہوئی ہے, انہوں نے بتایا کہ یہ لبرٹی چوک پہ اکٹھا ہوا لاہور سے, اور کور کمانڈر کے ہاؤس پہ پیدل چل کے آیا, شیر شاہ جو برج ہے اس کے اوپر سے اٹھ کے آیا. تو پولیس کہاں تھی؟ ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ وہاں تو کیا وجہ تھی؟ آپ لوگوں کی چوکیاں بھی ہیں راستے میں, ہم تو جی میں یہ چوکیاں تھیں جی, وہاں سے گزرنا بڑا مشکل ہے. وہاں پہ کیا ہوا, وہ لوگ فوجی لوگ جو ہیں وہ خیر ہتھیار بند بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. کیا ان کو یہ احکامات تھے کہ اگر ایسا کراؤڈ آئے گا تو فوجیوں کے پاس تو کراؤڈ روکنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت فوج آپریٹ کرتی ہے, وہاں پہ اسٹیٹ کمانڈ لازمی ہے, جو بھی مطلب کہہ لیجئے. تو جو کچھ ہوا یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کا فرسٹ لائن آف ڈیفینس تو ہمیشہ پولیس ہوا کرتی ہے آپ کی اس حالات میں. جب پولیس ہی وہاں پہ غیر حاضر تھی, نہیں موجود تھی, تو وہ پھر فوج بس ایک ہی ہتھیار ہے. شکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنا قابو رکھا اپنے اوپر, اور ان کے جذبات بھی دیکھ لیجیے. ایسا واقعہ جی او سی کے بھی ہوا ہے, وہاں آپ نے طالبان کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کیا تھا, وہاں میں اگر گاڑی کھڑی کروں گیٹ کے باہر تو آپ کھڑی نہیں کرنے دیں گے, تو یہ کیسے آسانی کے ساتھ لوگ اندر داخل ہو گئے, گیٹ توڑ دیا انہوں نے؟ جی یہ دیکھیں کہ جی ایچ کیو میں ہوا یہ, جی یہ جی ایچ کیو میں ہوا. کور کمانڈر کے گھر کے باہر آپ جو چوک ہے وہاں پر آپ گاڑی نہیں کھڑی کرنے دیتے, ڈیفینیٹلی اس لیے کہ سیکورٹی کا ان کو خدشات ہیں. تو سوالات بہت سے اٹھے ہیں, بہت سے اٹھتے رہیں گے, لیکن حادثہ ہو گیا, بہت زیادہ تکلیف دہ حادثہ ہے یہ. اب اس حادثے سے جو نپٹنے کے لیے کچھ ہم کر رہے ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. وہ اس لیے تکلیف دہ اس لیے ہے کہ اس حادثے کی جو نوعیت ہے اس کو ہم ایک جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں, چاہے وہ فیڈرل حکومت کے لیول پر ہے, پنجاب حکومت کے لیول پر ہے, یا جو عمران خان صاحب ہیں جن کے اپیرنٹلی جن کی جو پروٹیسٹرز تھے جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں, تو ہم ہتھیار بند تو سارے ہر طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا گلے پکڑا ہوا ہے ہم نے. اور بہت اچھا جنرل صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, مجھے کافی وقت ہو گیا کیونکہ ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ سے کرنے کی بھی ہے, پوچھنے کی بھی ہیں. ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب جہاں موجود ہیں, طاہر ملک صاحب ہیں, سینٹرل کابینر مرتضیٰ صاحب شاید جان کر لیا ہو انہوں نے, اور ہما بقائی صاحبہ ہیں, یہ سب اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی باتیں سننے کے بعد شاید ان کو اور روشنی ملی ہے اور طرح سے بھی ہم بات کر سکیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے گفتگو سنی. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب بھی آپ سے گفتگو کر رہے تھے. ہم تو کہہ رہے تھے کہ شاید انہوں نے مصروفیت کی وجہ سے دانستہ لائن پر نہیں آئے, لیکن انہوں نے کھل کے بات کی ہے اور بڑی واضح لفظوں میں بات کی ہے. چونکہ وہ لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں اس لیے میرا خیال تھا وہ لاہور میں رہے ہیں, اس سے میرا خیال تھا شاید وہ کور کمانڈر بھی رہے ہیں. میری اطلاعات شاید غلط تھیں. وہ جی او سی انہوں نے بتایا کہ وہ رہے ہیں اور یہاں آنا جانا رہا ہے. کور شاید انہوں نے کوئی اور سنبھالی ہو یا کہیں اور خدمات انجام دی ہوں. خیر وہ کوئی ایسا اہم بات نہیں ہے. میں انہی سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرا خیال پہلے میں اویس صاحب سے. اویس صاحب ساری صورتحال آپ نے دیکھی ہے. میں سینٹرل کامرہ مرتضیٰ صاحب سے کوئی بھی لائن پر تھے, پتہ نہیں کیوں لائن دوبارہ ان سے مل نہیں پا رہی. آج کل نیٹ ورک کا ہی پرابلم ہے. آپ بتائیے اس سارے نقشے میں آپ کو ہوتا ہوا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ ایک محب وطن پاکستانی مجھے معلوم ہے, پارٹیزن بات چھوڑیں, آپ قانون دانی بھی. میں نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ بالکل پارٹی لائن سے ہٹ کے پاکستانی کی حیثیت سے, نیشنلسٹ کی حیثیت سے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ بات کی جائے اور ہونی ہوئی. یہ وقت ایسا ہے کہ یہاں پہ سر جوڑ کے بیٹھ کے اور اس انداز میں ہی سوچنا چاہیے. اور ابھی بلکہ طاہر ملک صاحب نے بھی اور ہنا بخاری صاحب نے بھی جس طرح سے بات کی ہے وہ بھی بڑی, اس میں ان کی گفتگو کے اندر وہ درد ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بھی محسوس کر رہے ہیں. جنرل صاحب تو ماشاءاللہ منجھے ہوئے ہیں اور بڑی نظر رکھتے ہیں اور بہت اعتدال کے ساتھ بولتے ہیں. ہاں بڑی اچھی طرح سے, اور اکثر ان سے میرا تبادلہ خیال بھی کئی دفعہ ہوا. میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے یہ اتنے خطرناک حالات اس کیوں پیدا ہوئے؟ اس لیے پیدا ہوئے کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ سب کہتے ہیں کہ آسمانی صحیفے کے بعد سب سے سیکرڈ ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ آئین ہے, سب سے سیکرڈ ایک اسٹیٹ کا, کیونکہ اسٹیٹ فنکشننگ جو ہے اس کے اوپر بنیاد ہے اس کی, اور وہ ٹرائیکاٹومی آف پار کے اوپر اس کی بنیاد ہے. ہم نے جب اس ڈاکومنٹ کو ہم نے بالائے طاق رکھا اور اپنی خواہشات کا غلام اس کو بنانے کی کوشش کی,
تو کیا ہوا اس کا ان ادر ورڈس ہم جو کہ ذہن میں تھا کہ جی اتنی بڑی جو ہے ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کے پاس اسٹیٹ مشینری اتنی پاورفل جو ہے اس کے ڈسپوزل پہ وہ ایک دم سے ہائی ہارس آف ایروگنس کے اوپر بیٹھ گیا اور اوپر سے اس نے جا کے جب کانسٹیٹیوشن کو دیکھا تو بڑا چھوٹا سا نظر آیا. اس نے کہا اس کو تو آئی کین یہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں, میں نے دیکھنا جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو میں دیکھتا ہوں وہی ٹھیک ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق نے ایک سٹیج کے اوپر یہ کہا تھا کہ واٹ از دس کانسٹیٹیوشن, اٹس اے بکلیٹ آف 10 to 12 pages, آئی کین ٹیئر اٹ آؤٹ اینی ٹائم. اس نے تو اتنی بات کہی. آج آپ دیکھیے, میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتا ہوں, آپ سوچئے اور ڈیلیبریٹ کریے اس کے اوپر کہ ہمارے جو لوگ اس وقت ایٹ دی ہیلم آف افیئر ہیں, ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے, پارلیمنٹ سنبھال کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے پریکٹیکلی پاکستانی آئین کو دے ہیو ٹورن پاکستانی کانسٹیٹیوشن انٹو پیسز. اور یہ خطرناک صورتحال ہے. اس وجہ سے آپ کو ہر جگہ لا لیسنس نظر آتی ہے, اس جگہ ہر جگہ انارکی کی صورت نظر آتی ہے. اس ہر جگہ پہ ہمیں رسپیکٹ فار لا جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ سم اپ کیسے ہوگی, کل کا واقعہ اگر سپریم کورٹ کے حکم کو یہ نہیں مانتے ہیں تو ایک خطرناک صورتحال ڈیولپ, اور اگر مانتے ہیں تو پھر کسی کو برائی نہیں تو ملک میں کیا بنے گا, پھر ملک میں بنے گا. پھر وہ سپریم کورٹ نے عادت پکڑ لی ہے کہ ایک وزیر اعظم کو نکالا, 2 کو نکالا, 3 کو نکالا, 4 کو نکالا. نہیں کوئی نکالا نہیں. یہ پروپیگنڈا کو ختم کریں. اپنے ذہن سے آپ صحیح مائنڈ سیٹ لے کر آئیں, یہ پروپیگنڈا کو ختم کریں. سپریم کورٹ نے بینچ بنا اور آؤٹ آف دی کورٹ ان کے کامن روم میں جہاں جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ 2 ججز جو ہیں ان کے متعلق بات چل رہی ہے وہ نہیں بیٹھتے ہیں. یہ 2 ججز سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا نقطہ نظر فرق ہے تو ہم بھی اس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ 5 ججز نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں, جو بھی نقطہ نظر ہوگا, جو کورٹ جو ہم سماعت کر کے جو فیصلہ کریں گے. اور وہ 5 نے باقاعدہ سماعت سنی ڈے ٹو ڈے بیس کے اوپر, اور سننے کے بعد جب فیصلہ آیا, میری بات سنیے نا ایک منٹ, جو فیصلہ آیا اس فیصلے پر 5 جج صاحبان نے اپنے دستخط کیے اور اوپر ہی اس کا پہلی سینٹنس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ججمنٹ 3-2 کی ہے. اس پہ میں الگ کسی کو بات کراؤں گا, اس کو میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب بھی نہیں ہے, ورنہ میں اس لیے آپ کو یہ تو میں بتا رہا ہوں جو ڈاکومنٹ سے بات میں تو یہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اب ہونے والا کیا ہے. میں ہونے والی بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ جو ہے, اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن کو نہ تھاما اور اگر کل سرنڈر نہ کیا, کانسٹیٹیوشن تھامنے کے نام پر کل انہوں نے کنٹمپٹ نوٹس دے دیا ہے, تو کیا بنے گا اس پریزنٹ سچویشن میں؟ کمپین کس نے کمپین نوٹس دے دیا؟ اگر دے دیا تو نہیں, میں دیکھنا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جج تو بڑے پہلی بات تو ہے کہ سپریم کورٹ کل یہ صورتحال کے اوپر وہ الیکشن کی ڈیٹ کے متعلق بات کریں گے. چلے ابھی کرتے ہیں, وہ تو گزر گئی نا جی, نہیں کرا سکے. یہ طاہر ملک صاحب کیا کہیں گے آپ اس کو, آپ صورتحال کو کل کیا ہوتا ہے؟ صورتحال تو اچھی نہیں ہے, مگر اس میں ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ ریاستی ادارے جس طرح حکومت ہے یا جو سارا نظام ہے, جب وہ اپنی مرضی کا سچ بولے گا تو ہم اسی دائروں میں پھنسے رہیں گے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, میرا تو سوال پہلے یہ بنتا تھا اپنی سپریم کورٹ سے, جب انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہوئی ہے, تو پھر ایک سوال ہے کہ یہ کس کے حکم پہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے؟ از اینی ون از ریسپانسبل؟ کون ہے جنہوں نے اس قانون کو عدالت کے اندر سے اس کو گرفتار کر لیا؟ وہ نہیں ہم نے بتانا. اچھا, محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے, وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ 72 گھنٹے میں لوگ پکڑ لو. میں اسی شہر میں رہتا ہوں, میں آپ کو اپنا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میں اکثر واک کرتا ہوں, تو اسی جناح اپنا ہاؤس کے ساتھ میں نے واک کی, تو میں کوئی مطلب لڑائی جھگڑے والی وہ بات نہیں, بڑی محبت سے مجھے وہاں پہ ایک سپاہی نے کہا کہ بھائی مہربانی کریں آپ یہاں پہ فٹ پاتھ پہ مت چلیں, یہ سیکیورٹی کی ریزن ہے. مجھے کوئی پرابلم نہیں, میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں ہر وقت سیکیورٹی ہوتی, اور آپ آ جائیں لاہور آ جائیں اور لبرٹی سے میرے ساتھ پیدل آپ وہاں چلیں, اگر آپ 1.5 گھنٹے سے پہلے پہنچ جائیں, آپ دنیا کو سپر فٹ آدمی ہیں, میں آپ کو جو انعام کہیں گے میں دے دوں. شیرپا برج کے نیچے بڑی سخت چیکنگ ہوتی ہے. سوال تو یہ ہے نا کہ آپ پہلے کوئی اس طرح کے انڈیپینڈنٹ پہلے کوئی وضاحت تو مجھے دیں نا, کوئی فیکٹس تو دیں, کوئی نیوٹرل ایٹمی مجھے بتایا جائے کہ ہوز رسپانسبل. ٹھیک ہے جو بھی ہوا, کسی ادارے کی مطلب آپ کی پولیس کہاں تھی, مطلب ایک عام, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے فیس بک پہ دیکھا ہے بے شمار لوگوں نے اپنے وہ پوسٹ کی ہیں کہ جناب اب کینٹ کی طرف جا رہے ہیں,
تو میرا خیال ہے ہم نے جو چھوٹا چھوٹا سچ رکھا ہے نا اپنا اپنا، مثلا اب یہ نیا ہم نے فیشن شروع کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو سارے ہیں وہ غدار ہیں اور وہ دہشت گرد ہیں. میرا خیال یہ زیادتی ہے، اس طرح نہیں ہے. جنہوں نے اس ملک، یہ ملک سب کا ہے، جس نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے اگر اس کو 100 روپے کی جرمانہ آپ 500 کا کریں، پھانسی دیں، اس کو جو کرنا ہے آپ قانون کے مطابق کریں، مگر خدا رہا آپ ایک اسٹیٹمنٹ مت دیں کہ یہ ساری پی ٹی آئی جو ہے ٹھیک وہ ہے، فوج کے آپ کی خلاف بات ہے. بالکل سمجھ آ گئی، بالکل سمجھ آ گئی. ہما بقائی صاحبہ، اب آپ نے جنرل صاحب کو بھی سن لیا، ہمارے احمد اویس صاحب کو بھی سن لیا، طاہر ملک صاحب کو سن لیا. اب آپ کا کیا نقطہ نظر بنتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ایک سوال آپ سے پوچھوں سجاد صاحب، اجازت ہے؟ پوچھیں، جواب آئے گا تو دے دوں گا. آپ مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ یہ فیصلہ بعد میں کر لیں گے کہ عمران خان اور ان کے سپورٹرز نیگیٹو ہیں یا پازیٹو ہیں. آپ کیا یہ بات مانتے ہیں کہ ان کے پاس سپورٹ حاصل ہے ان کو ٹھیک ہے، گراؤنڈ سے؟ ٹھیک، کوئی شک نہیں اس میں. کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ کہ کیا آپ روز شو کرتے ہیں، آپ کو کوئی ایک لیگل ہیڈ ایسا ملا جس نے کہا کہ الیکشن نہیں کرانے چاہیے؟ نہیں، یہ بھی ملا. اور ہماری جو تاریخ ہے، ہماری نہیں دنیا کی جو تاریخ ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب قومیں پھنس جاتی ہیں تو پھر جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس کے پاس جاتی ہیں. اس بات سے تو آپ انکاری نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ان 3 سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں، عمران خان انتہائی نیگیٹو اور غلط فورس ہے، لیکن آپ کو اس فورس کو اپنا کورس رن کرنا دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے امریکہ میں دیکھا. تاریخ میں کئی بار ہوا ہے کہ ایسی صورت میں بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہے. ٹرمپزم نے امریکہ کی فیبرک کو ادھیڑ کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ٹرمپ نے الیکشن جیتے تو ٹرمپ نے اپنی ٹرم پوری کی. اگر آپ عمران خان کو کی پاور کو ابورٹ نہیں کرتے، جس کو یہ کہتے ہیں ہم نے لیگلی ابورٹ کیا اور اس کے 10,000 سوال ہیں، جس طرح اس دن سے لے کر آج تک حق ہونے والے. ویسے معاف کیجئے، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی مضبوط ہے جتنی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی ٹرمپ کے زمانے میں؟ میرا خیال ہے کہ ہماری یہ سب سے بڑا جو پاکستان کے ساتھ اس وقت المیہ ہوا ہے نا، وہ یہ ہوا ہے کہ جو میں آپ سے کہتی تھی نا دیٹ دا بس یوز ٹو اسٹاپ، وہ بس کہیں رک نہیں رہا. اور جو جوڈیشری بھی جو تھی نا، یہ جتنے بھی نظریہ ضرورت آتے تھے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہوتی تھی. اب ہوا یہ ہے کہ یہ ادارے آپس میں ڈرائنگ روم کی سیاست ختم ہو گئی ہے. سر، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے ہوتے تھے نا کہ کل پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ نہیں ہو پا رہا ہے. آپ کو عوام کے پاس جانا پڑے گا، فریش مینڈیٹ لینا پڑے گا. یہ خوف زدہ ہے. وہ تو اکتوبر میں لینا پڑے گا نا جی. اور ابھی یہ پنجاب کے الیکشن، یہ خیبر پختونخوا کے الیکشن، اس پہ کیوں اصرار ہے؟ سر یہ وہ تو گزر کیا وقت. ابھی سمری چل رہی تھی سجاد صاحب کہ اوگرا نے ایڈوائزری بھیجی ہے پیٹرول کے پیسے کم کر دو، ڈیزل کے پیسے کم کر دو، 10 روپے اور 8 روپے. یہ ہمارے ملک کو دبو دیں گے. ٹھیک بات ہے. میں جنرل صاحب کی طرف دوبارہ جاتا ہوں. مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ وقفہ لینا، لیکن میں پہلے جنرل صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب، آپ نے سارا یہاں کا حالات اس پہ دکھ درد کا پورا اظہار کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہماری اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عموماً اس کی طرف دیکھا جاتا ہے ایسے موقعوں پہ، اور آج کل صورتحال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وڈرا کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اور میں نے سوال کر دیا کہ ٹرمپ کے زمانے میں جتنی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ مضبوط تھی، کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد بہت سی چیزوں کو وہ قابو کر سکے؟ کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پہ؟ دیکھیے، اگر الیکشن ہم کروا لیتے ہیں، رزلٹ میں خان صاحب الیکشن ہارتے ہیں، جیتے ہیں، جو بھی جیتے ہیں حکومت میں آ جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے، پاکستان کامیاب ہوگا. اس میں کس کی ہار ہوگی؟ اس میں اگر خان صاحب ناکام ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی نئی حکومت آگے آ جائے گی. پی ڈی ایم پہلے بھی اپوزیشن میں تھی، خان صاحب بھی اپوزیشن میں رہنے کو تیار نہیں تھے. ایک شوق ان کو اور پورا کر لینے دیں. میں تو آج سے نہیں، 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے سے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو حکومت کرنے دیں. ان کی جو اہلیت ہے حکومت کرنے کی وہ سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہے. وہ 2 سے 4 6 مہینے میں آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. پھر پی ڈی ایم کو چانس پھر بن جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، جس کے سارے ہم یہ بات کر رہے ہیں سارے، اور مجھ جیسے فوجی جو پتہ نہیں کہ اسد راز سے بہت کچھ دیکھا، ہر دور ہم نے دیکھا، ہم بھی اس دور سے گزرے ہیں جو ہمارے ذہن میں تھا کہ شاید سیاستدان اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن اب جب ہم جیسے لوگ بھی کہنے پہ مجبور ہیں
کہ پاکستان کو اگر چلانا ہے تو سیاستدانوں نے چلانا ہے, اور سیاستدان تب چلا سکیں گے جب ان کو ادراک ہوگا کہ انہوں نے اپنے لیے کتنا بڑا گڑھا کھود دیا ہے, اور اس کو کھودتے چلے جا رہے ہیں, اور کھودتے بھی پیرلل نہیں ہے, کھود یہ نیچے جا رہے ہیں کھود کے, اور ڈیلی کے حساب سے ہم کھود رہے ہیں اس میں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے کوئی بھی سے باہر نہیں نکلے گا. کیا یہ اپنی قبر کھود رہے ہیں, کیا پاکستان کی قبر کھود رہے ہیں؟ جب تک یہ سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا, آپ دنیا کے سارے معیشتدان اکٹھے کر کے بٹھا دیں یہاں پہ, آپ دنیا کی آدھی دور لا کے بٹھا دیں, 6 مہینے میں ختم ہو جائے گی یہاں پر. کوئی کنٹرول تو ہے نہیں ہے, کوئی حکومت ہے نہیں ہے نام کی. ہم ان سے پوچھتے ہیں روز کے حساب سے کہ آپ بتائیے کہ آپ اکنامک جو کرائسس ہے اس کے بیسک جینیسس کیا ہے, کیسے دور کریں گے, کیسے آپ اس سارے اسے نکلیں گے باہر, شارٹ ٹرم کیا ہے, لانگ ٹرم کیا ہے, کیا سوچ ہے؟ مجھے آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا اس کا. ٹھیک بات جی. جنرل صاحب کو آپ سن رہے تھے جی. میرا خیال میں اس کے ساتھ ہی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت کم ہوگا, ہم بحث کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں ہوگی, لیکن ایک وقفہ تو لیتے ہیں. وقفے کے بعد دیکھتے ہیں شاید کنکلوڈ ہو ہی جائے. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, میں نے جیسے کہا تھا کہ آخر میں بہت کم وقت ہوگا. اب ایسا لاسٹ لائنر, باٹم لائن, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ جہاں یہ اناؤنس ہوا ہے نا کہ جو وہاں پہ لوگ ملوث تھے ان کو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. سائملٹینیسلی جیسے جنرل صاحب نے بھی بات کی اور سب جگہ پہ یہ بات ہوئی ہے کہ وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس تک پولیس کیوں نہیں گئی, ایڈمنسٹریشن نے یا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیوں کوئی نوٹس نہیں لیا؟ اگر آئی جی پولیس کو شو کا نوٹس چارج شیٹ کیا جائے, آئی جی پولیس کے ساتھ کور کمانڈر کو بھی نہیں, کور کمانڈر تو وہ کریں گے نا جی, وہ یہ نہیں کر سکتے, وہ تو ان کا اپنا نظام ہے. ان کو بھی کچھ کہیں نا جی, میں نہیں بتا رہا ہوں, وہ تو وہ کریں گے. کیوں وہاں پہ کیوں سیکیورٹی کا جہاں لیپس ہوا ہے وہاں پر سیکورٹی کی چیک ایگزیکٹلی وہ وہاں پہ. لیکن میں ان کی اپنی سول گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ان کو ٹاسک پہ لیا جائے, آئی جی کو چارج شیٹ کیا جائے, اور لوگوں کو پکڑ دھکڑ آپ کر رہے ہیں, اور پوچھا جائے جو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہاں پہ سیکیورٹی جو ہے اتنا اہم کور کمانڈر ہاؤس اور وہاں پہ کسی آدمی کا نہ ہونا پوچھا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں. اچھا طاہر ملک صاحب کیا کہیں گے؟ لاسٹ لائن, بہت کم وقت ہے. دیکھیں یہ مختصر سی بات ہے, 75 سال سے اس ریاستی ڈھانچے نے حکومتیں بنائی ہیں اور توڑی ہیں. یہ ریاست کی اب ذمہ داری کہ آگے الیکشن کرائے, اچھے الیکشن کرائے, فیئر الیکشن کرائے, اور لوگوں کو یہ حق دے دے حکومت بنانے کا, توڑنے کا. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم انشاءاللہ ٹاک شو کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے. جی ہما بقائی صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں؟ جی ہما بقائی صاحبہ, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. میں تو بہت واضح اور سخت بات کہوں گی کہ جنرل صاحب بھی بیٹھے, لمیٹڈ انٹرونشن آنی چاہیے. اگر اب نہیں آئے گی تو ریاست کا نقصان ہوگا. جو مرضی نام اسے دیں, یہ جو اس وقت چل رہا ہے تماشا, یہ بند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, دیکھیے یہ بہت بڑی ڈیموکریٹ ہے, میں جانتا ہوں ان کو. یہ کہتی منیمم انٹرونشن ہونی چاہیے, اور باقی الیکشن کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ میر صاحب, ہاں جی وقت آ گیا ہے کہ ہم زمینی حقائق کو سمجھیں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی, آپس کے مسائل کو. کسی کو بٹھانا پڑے گا اس کو. آپ سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اگر آپ جس طرح ابھی ہما بھی کہہ رہی تھی, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, میں اب بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ڈرتے اگر ون ٹائم میجر کے طور پر ہم اس مسئلے کا حل کر لیں, اور مسئلے کا حل سیاستدان ہی مل کے بیٹھ کے کریں, اور حل کر اس بات سے نہ کریں کہ بھئی میری بات ہوگی تو بات مانی جائے گی, چاہے وہ خان صاحب ہیں چاہے دوسری پارٹی. خان صاحب کو بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اترنا پڑے گا. آپ کچھ اٹھانے کا کام کر سکتے ہیں؟ میں ذاتی طور پہ تو کچھ نہیں کر سکتا. میں آپ سے مراد آپ کا ادارہ. جی میں سمجھ گیا ہوں. جی میرا خیال ہے کر سکتے ہیں ابھی بھی, اور کرنا چاہیے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں, نیوٹرل رہیں آپ اس کو. ہاں منیمم انٹرونشن سے کہا جی انہوں نے, منیمم انٹرونشن کہا. ناظرین کرام, آپ نے ون ٹائم میجر کہہ رہا ہوں. ہاں ون ٹائم میجر کہا انہوں نے, منیمم انٹرونشن کہا ہے. الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ جو جیتا ہے اس کو اقتدار دیں. صاف و شفاف الیکشن کی بات کی گئی ہے. صاف و شفاف الیکشن وہ ہوں گے جس کو سب مانیں. یعنی ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے انتخابات کے لیے
جو سازگار ہو، سازگار ایسی ہے کہ سب رزلٹ کو مانیں، اور میرا خیال ہے سب کی یہی رائے ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے۔ اویس صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پولیس نے یہ جو واقعات ہوئے ہیں، پولیس کے آئی جی کو تو نوٹس دینا کہ کیوں ہوئے ہیں، بتایا جائے، اور وہ ظاہر ہے کہ فوج بھی اپنی انکوائری کر رہی ہوگی، کرنا چاہیے۔ حالات یقینی طور پر بہت نازک ہیں، بہت خراب ہیں، آئین کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، لیکن میرا خیال میں اچھا لفظ استعمال کیا کہ منیمم انٹرونشن نہیں ہوگی، بلکہ جمہوریت کو اس کی پٹری پر چڑھانے کی ایک کاوش ہوگی۔ اگر یہ کر لی جائے تو کیا حرج ہے، ہم مارشل لا سے تو بچ جائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔